معزز والدین، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے میرے پیارے پیارے بچے سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، کل ہم نے پڑھی تھی نظم۔ کون سی نظم پڑھی تھی؟ سچ کہو۔ کون سی؟ سچ کہو۔ اب ہم اپنی مشق دیکھتے ہیں۔ مشق میں سوال نمبر 1 میں ہمارے پاس ہے تفہیم۔ تفہیم میں ہے ان سوالوں کے جواب دیں۔ الف میں ہے سچ بولنا کیسی عادت ہے؟ آپ بتائیں، سچ بولنا کیسی عادت ہے؟ بالکل، سچ بولنا اچھی عادت ہے۔ بے میں ہے سچ کیوں بولنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سچ بولنا اچھی عادت ہے۔ سچ اس لیے بولنا چاہیے کہ سچ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، جھوٹ بولنا کیسی عادت ہے؟ تو جھوٹ بولنا بری عادت ہے۔ جھوٹ بولنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ سب کو برا لگتا ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہمارے پاس ہے نظم کے مطابق مصرعے مکمل کیجیے۔ آپ کے پاس کچھ خالی جگہ دی گئی ہے، اس میں نظم کے مطابق آپ نے الفاظ لگا کر ان مصرعوں کو مکمل کرنا ہے۔ اوپر آپ کو 3 لفظ بھی دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ایک لفظ ان تینوں جملوں میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے الف میں ہے سچ کہو۔ سچ کیا ہے؟ سچ کہو، سچ ڈیش ہے۔ سچ کہو، سچ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے سچ کیا ہے؟ آپ سب کو تو پتہ ہے کیونکہ ہم نے نظم میں پڑھا ہے۔ اس میں آئے گا سچ کہو ہمیشہ سچ۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے سب کیا رہو گے؟ سب کو رہو گے، تم رہو گے عزیز، جیسے ڈرتا نہیں دلاور سے ڈیش۔ دلاور سے کون نہیں ڈرتا؟ شیر، جیسے ڈرتا نہیں دلاور سے شیر۔ سوال نمبر 3 میں ہمارے پاس ہے باہمی گفتگو۔ اچھا، باہمی گفتگو میں آپ سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ سچ بولنے کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات پر گفتگو کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا سچ بولنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سچ بولنے والا ہمیشہ سب کو اچھا لگتا ہے۔ سچ بولنے والے پہ سب یقین کرتے ہیں۔ سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اور سچ بولنے والا سب کو پیارا ہوتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو میں نے ایک سٹوری بھی سنائی تھی آپ کی اول جماعت میں، کہ وہ جو بکریاں لے کے جاتا ہے ایک لڑکا پہاڑ پر بکریاں چرانے کے لیے، وہ روز جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح سے سچ بولنے والے کی بات پر سب یقین کرتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولنے والے کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا، چاہے وہ مصیبت میں بھی ہو، اور جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے۔ باہمی گفتگو میں آپس میں یہ باتیں آپ ایک دوسرے سے کریں گے، اور ان سوالات کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات کو اپنے ذہن نشی کر لیں گے۔ اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 4 کی طرف۔ اس میں ہے لفظوں کا کھیل۔ لفظوں کے کھیل میں کیا ہے؟ سوال نمبر 4، درست جواب کے سامنے درست کا نشان لگائیں۔ اس میں الف ہے سچ کہو گے تو تم رہو گے سب کو کیا رہو گے؟ عزیز رہو گے، دوست رہیں گے، یا ساتھی رہیں گے؟ ہم رہیں گے سب کو عزیز۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے عزیز، جیسے ڈرتا نہیں دلاور سے بہادر، بزدل، یا شیر؟ شیر۔ سچ کہو گے تو دل رہے گا خاص، صاف، یا عام؟ دل رہے گا صاف، بالکل، کیونکہ دل میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی تو سچ کہنے سے دل کیا رہتا ہے؟ صاف۔ سوال نمبر 5 میں ہمارے پاس ہے ہم آواز الفاظ کو ملائیں۔ یہاں آپ کے سامنے کالم میں ایک طرف 3 لفظ لکھے ہیں اور دوسری طرف بھی 3 لفظ لکھے ہیں۔ آپ نے ان کو ہم آواز الفاظ کے ساتھ ملانا ہے۔ جیسے عزیز، عزیز کے ساتھ کیا ملتا ہے؟ شیر، چیز، یا تولنے؟ عزیز سے ملے گا چیز، بولنے سے تولنے، دلیر سے شیر۔ شاباش۔ سوال نمبر 6 میں ہمارے پاس ہے پڑھنا۔ پڑھنا میں ہم دیکھیں گے نیچے دی گئی اردو گنتی کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور لکھیں۔ تو اس میں ہم گنتی کو پڑھتے ہیں اور آپ اس کو لکھیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ سوال نمبر 7 میں شامل ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی ابتدائی آوازیں تبدیل کر کے نئے الفاظ بنائیں۔ جیسے
सच से बच। जैसे जंग से क्या बनता है? रंग। शब से क्या बनाएंगे? शब से बनाएंगे तब, कब, अब। मात से बनाएंगे रात, बात, बात और क्या? साथ भी। शाबाश। जंग से क्या बनेगा? जंग से रंग और ढंग। सवाल नंबर 9 में है हमारे पास सरगर्मी। अब सच बोलने को कैसे समझते हैं? 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए चंद जुमले तहरीर कीजिए। तो आपने क्या करना है? आपने सच के बारे में 2 से 3 जुमले लिखने हैं। जैसा कि सच बोलना अच्छी आदत है, सच बोलने वाला सबको अच्छा लगता है, सच बोलने वाले से अल्लाह ताला खुश होते हैं। बराए असातिज़ा कराम, बच्चों को मिलजुल कर रहने और काम करने के फ़वाइद बताएं ताकि वो घरोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकें। तलबा को आगाह करें कि माशरे में बुरे लोग भी होते हैं जो कि किसी चीज़ का लालच देकर मासूम बच्चों के साथ कोई गैर इखलाकी हरकत कर सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर कभी घर, स्कूल, महल्ले या सफ़र के दौरान कोई नापसंदीदा वाक़या पेश आए तो फ़ौरन बिला झिझक अपने वालिदैन और उस्तादिज़ा कराम से बात करें और इनको बताएं। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर तो कोई भी आपके साथ बाहर जाते हुए बात करे, आपको खाने को कोई भी चीज़ दे, तो आपने उससे कोई चीज़ लेकर नहीं खानी और घर आकर फ़ौरन अपने मम्मा पापा को बताना है कि बाहर आपसे किसी ने बात करने की कोशिश दी और आपको खाने की चीज़ देने की कोशिश की। इसके अलावा अगर आपको कोई बुलाता है और आपके साथ गैर अखलाकी हरकत करता है, आपसे कोई गलत बात करता है जो कि आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो भी आप अपने अम्मी अब्बू को आकर इस बात के बारे में लाजमी बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इस तरह से हम सब बुरे लोगों से बचे रहेंगे और हम अपने अम्मी अब्बू के साथ हमेशा रहेंगे। जो लोग हमें गलत बातें करते हैं वो हमें पकड़ कर कहीं ले जाते हैं और फिर हमें मारते पीटते हैं। इसलिए अच्छा है कि हमसे कोई भी ऐसी बात करे तो हम अपने वालिदैन को इस बात के बारे में लाजमी बताएं ताकि हमारे वालिदैन हमें समझाएं और बताएं कि कभी भी इस किस्म के किसी बंदे के साथ ना तो आपने बात करनी है, ना इनसे कुछ लेकर खाना है। अच्छा प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हम अपना सबक मुकम्मल करते हैं। कल मिलेंगे नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।